السلام علیکم، میرا نام معروف اختر ہے. میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور ڈائریکٹر آف کراچی سائیکیٹرک ہاسپٹل اینڈ نیورو کیئر، اور میں نے CBT سرٹیفائیڈ ہوں. امریکہ سے فیلاڈیلفیا سے کر آئی ہوں. آج کا جو ٹاپک ہم لے کے چلیں گے وہ ٹاپک ہے گریٹیٹیوڈ، اللہ کا شکر ادا کرنا یا شکر ادا کرنا. وٹ از گریٹیٹیوڈ؟ گریٹیٹیوڈ ہے کیا؟ کیا چیز ہے؟ شکر کرنا کیا ہے؟ ہم اس کی ایکسپلینیشن میں ڈیٹیل میں جائیں گے. شکر کیا ہے؟ شکر از لائک اے شوگر. مطلب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. اگر ہمارے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے اور ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو شکر کرنے سے ہمارا ایک پازیٹیو جو ہے مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. کچھ ہوا اور ہم نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، ہمارے اندر ایک کنٹینٹمنٹ، سکون آ گیا، اور پھر آگے کی ہماری لائف جو ہے وہ خوشی سے گزرتی ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی شکر کی ادا بہت پسند ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ شاید ہم ہر سیکنڈ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو کم ہے. آگے چلے، لیکن ہم شکر کا سائیکلوجیکل اسپیکٹ بھی اور اسلامکل اسپیکٹ بھی ہم سارے اسپیکٹ کور کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے کہ وین آئی ایم ہیپی، میرے ساتھ کچھ اچھا ہو گیا تو ڈیفینیٹلی میں شکر ادا کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، بہت خوش ہوں گی، اللہ سے اپنی رضامندی شو کروں گی. لیکن مسئلہ تب ہے جب میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے. اچھا، اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ اگر میں کوئی پلان کرتی ہوں اور پلان میری مرضی کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو میں نے پلان کیا ہے اس کے حساب سے کچھ اور ہو جاتا ہے، تب ظاہر ہے تب اللہ کے شکر کا دامن ہم سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن اگر ذرا میں ڈیپتھ میں سوچوں کہ اگر میں نے کوئی چیز پلان کی ہے اور وہ چیز ویسے نہیں ہوئی ہے، کسی اور طریقے سے ہو گئی ہے، تو پھر وہ چیز کس نے پلان کی ہے؟ ظاہر ہے وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلان کی ہے، جو ہمارا کریٹر ہے. تو جو تھی ان کی پلاننگ ہے وہ تو بہرحال بہتر پلاننگ ہے. تو اگر ہم کچھ نہ ہونے پہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ اور ہو جانے پہ اللہ کا شکر بہت اچھے سے ادا کرنا چاہیے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ اگر ہماری مرضی کی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوئی ہے، اور اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے. تو شکر کا دامن جو ہے ہم کسی حال میں اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے، ہم ہی نقصان میں رہیں گے. اچھا، شکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وین ٹائم از ایز، سب کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکر کرنا از ویری ایزی. لیکن جب ٹائم ہمارے اوپر مشکل کا ٹائم آتا ہے، ٹرائلز آتی ہیں ہم پہ، میں ہر انسان اپنی ایک بیٹل لڑ رہا ہے. ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ جس پہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اصل شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب ہے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں یا ہم پہ کوئی مشکل آئی ہوتی ہے. اور آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں کہ جب اس ٹائم پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں آپ سے بالکل راضی ہوں، اور میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اپنے حساب سے میرے مسئلے کو حل کر دیں، تو پھر آپ دیکھیے گا اس کا کتنا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس لائک یہ کہ آپ اللہ کی طرف لوٹے ہیں، آپ اللہ سے دور جا رہے تھے، آپ پہ کوئی تکلیف آئی، آپ اللہ کی طرف لوٹے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ظاہر ہے جس کا شکر ادا کریں گے وہ ہم سے بہت خوش ہو جائے گا، اور اس کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کیا کہ کوئی کمی ہے ان کے پاس. ظاہر ہے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں کس ٹائم پہ کیا ملنا چاہیے، کس ٹائم پہ کیا نہیں ملنا چاہیے، ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں کبھی کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ہم پہ تکلیفیں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی بھلا ہے جو شاید ہماری اتنی وزڈم نہیں ہے، ہمیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن بہرحال ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. ہم چھوٹے ہمارے مائنڈ ہیں، چھوٹے ہماری سوچیں ہیں، ہمیں وہ تھوڑی سی آگے کی فیوچر نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، بلکہ میں تو ایک اور بات بھی کہوں گی کہ کبھی کبھی میں بہت میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک انسان کا خیال رکھ رہا ہے کہ میں واقعی اس بات پر حیران ہوں کہ الحمدللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، صبر کیسے کریں؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ ہماری نیچر ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان یہ کرتا ہے کہ اس کے آس پاس جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں
اس کو اگنور کر دیتا ہے، مطلب اس پہ تو فوکس ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ساتھ فرض کریں ایک دن میں آپ کے ساتھ 20 چیزیں اچھی ہوئی ہیں جو کہ ہوتی ہیں، جو کہ پریکٹیکلی ہوتی ہیں، اور ایک چیز آپ کے ساتھ بری ہو گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس اسی پہ فوکس کرتے ہیں، دیکھو یہ نہیں ہوا، دیکھو میرے ساتھ یہ نہیں ہوا. حالانکہ اگر ہم اپنا پوری ڈیلی ڈائری بنائیں، آگے اس کی ذرا ایکسپلینیشن ہوگی، اور اس میں ہم لکھنا شروع کر دیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور یہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہوا، تو وہ ریشو اتنا، مطلب اگر ہمارے الحمدللہ 10 چیزیں ہمارے ساتھ اچھی ہوئی ہیں، تو ایک چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، یا 2 چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، یا ویکلی دیکھ لیں، منتھلی دیکھ لیں، تو فوراً اس چیز کو ہم لے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں بھی جائیں کہ اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی تو وہ کس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے دل سے جو ہے گریٹیٹیوڈ نکلتا ہے، اپریسیشن نکلتی ہے، شکر نکلتی ہے، رضامندی نکلتی ہے، اور جتنے آپ راضی ہوتے ہیں اتنے آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے. مطلب ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. سب سے اچھی ترکیب تو یہی ہے، اگر ہم ان پہ فوکس کرنے لگیں گے تو خود بخود ہمارا جو ہے وہ، ہم اس طرح ہی سوچنے لگیں گے تو ہمارا مزاج ہی ایسا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کا شکر کر دیں گے ہر. اچھا، دوسری ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کسی چیز پہ خوش ہوں، تو اللہ کو ہماری یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور وہ ہمیں اس کے بدلے میں بہت زیادہ دیتے ہیں. تو بیسکلی جنہوں نے شکر ادا کیا وہی اللہ کے بلیسڈ ون ہیں، اور جنہوں نے ناشکری کی وہ نقصان میں رہ گئے، دنیا میں بھی نقصان میں رہ گئے، تو وہ خوش ہی نہیں رہ سکتے، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ اچھا ایکٹ تو نہیں ہے. کیا بینیفٹس ہیں اللہ کے شکر ادا کرنے کے؟ ہم یہ قرآنک ورسز سے دیکھتے ہیں. جیسے آگے آ رہا ہے، تمہارے رب نے بتا دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا. مطلب اس سے زیادہ اور ہمیں کیا کلیئرفیکیشن چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کیا گارنٹی چاہیے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر اللہ ان کو زیادہ دیتا ہے، اور جو ناشکرے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ ہی نہیں رہے، اللہ کی نعمتوں پہ راضی نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر ان کو اپنا جو ان کا یہ ایکٹ ہے اس کے بیسس پہ ان کو کچھ نہ کچھ تو وہ پے کرنا ہی پڑے گا نا اس کا. اوکے، اب اس کے بینیفٹس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کے شکر کے، رضامندی شو کرنے کے. اچھا، اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں، ہمارے پاس ہے جی ایموشنل بینیفٹس ہیں، سوشل ہیں، کیریئر وائز ہے، ہیلتھ وائز ہے، پرسنالٹی وائز ہے. تو لیٹس اسٹارٹ فرام دا ایموشنل. ایموشنل کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم شکر کریں، گریٹیٹیوڈ شو کریں، خوشی شو کریں؟ تو ظاہر ہے ہم جو چیز بھی فیل کرتے ہیں، اگر میں نے اللہ کی کسی چیز پہ شکر ادا کیا، یا میری کسی فرینڈ نے میرا خیال رکھا اس پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا کسی طرح کا بھی کسی نے مجھے فیور کیا، ظاہر ہے ایوری تھنگ ہیپنس بیکاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اب وین آئی ایم فیلنگ گڈ، جب مجھے اچھی فیلنگ آئے گی تو ظاہر ہے میری تھاٹس بھی اچھی ہوں گی، مجھے یہ فیلنگ آئے گی کہ اللہ دیکھو میرے ساتھ کتنا کرتا ہے، دنیا میں کتنی خوش ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، اور جو میرے پاس نہیں ہے اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے. تو میری سوچیں خود بخود پازیٹیو ہو جائیں گی، مجھے اچھا لگنے لگے گا، میں ہیپی رہوں گی. جب میں ہیپی رہوں گی تو میرا ظاہر بیہیویئر چینج ہو جائے گا، میرا موٹیویشن لیول ہائی ہو جائے گا، میرا انرجی لیول ہائی ہو جائے گا، میرا کرنے کا دل چاہے گا، میں اٹھنے کا دل چاہے گا، چیزوں میں دلچسپی آئے گی. تو جب اس طرح ہوگا تو میری ظاہر ایموشنلی میں اسٹیبل ہوں گی، مجھے ڈپریشن نہیں ہوگی، مجھے انزائٹی نہیں ہوگی. تو شکر کرنے کا جو ہے ایک تو یہ ہے بڑا امپورٹنٹ کہ جب آپ کو انزائٹی نہیں ہو رہی، ڈپریشن نہیں ہو رہی، تو یو آر مور ریلیکسڈ، آپ زیادہ ریلیکسڈ ہیں، آپ کو زیادہ سکون مل رہا ہے. تو جو ریلیکس بندہ ہوتا ہے، جو ریلیکس انسان ہوتا ہے، اس کے پروڈکٹیو کا جو ہوتا ہے ہائی لیول پہ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ کنٹینٹ ہوتا ہے. جو اسلام میں ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹینٹ ہو اور سیٹسفائیڈ ہو، اور وہ ہمیں شکر سے ملتی ہے. اور یہ تجربہ آپ لوگ بھی کر کے دیکھیں کہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پہ اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوتا ہے، نیگیٹو سے پازیٹیو ہو جائے گا، آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم پرانی وہ میموریز یاد کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اس پہ ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے. پھر ایموشنلی ہم وی فیل بیٹر، ہم زیادہ ایبل ہوتے ہیں، وی آر ایبل ٹو ڈو تھنگس، وی آر ایبل ٹو فیل تھنگس بیٹر، ہم اپنے ریلیشن شپ اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ جب ہم اپنے پاس کوئی بھی چیز ہے تو اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم دوسرے سے مقابلہ نہیں کریں گے. جب آپ اپنی چیز پہ فوکس کرتے ہیں، اپنی بلیسنگ پہ فوکس کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ راضی رہتے ہیں، تو پھر یہ جلن اور ایک حسد کا جو فیکٹر ہے
وہ بھی آپ کے اندر سے نکلتا چلا جاتا ہے، چونکہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ راضی ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی رضا سے ہے، وہ اللہ نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، زیادہ بیوٹی ہے، زیادہ کچھ ہے، تو وہ اللہ نے اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ تو اس سے ہمارے اندر جو ایک جیلسی کا، اس کی وجہ سے جو ہمارے کانفلکٹ ہو جاتے ہیں، اس پہ جو ہے بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اوکے، سوشلی ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ہماری سوشل لائف جو ہے اٹ بیکمس بیٹر، ہماری میرجز ہیلدی ہوں گی۔ ظاہر ہے میرا ہسبینڈ آیا ہے اور اس نے میرے لیے کوئی فیورز کیے ہیں، اور مطلب مثال کے طور پہ اگر میرے ہسبینڈ میرے لیے 6 فیورز کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ کچھ کرنا بھول گیا، تو اس پہ بجائے اس کی کہ میں 6 فیورز کو دیکھوں ہی نہ، اس پہ ٹینشن ہی نہ پے کروں، اس سے اگر میں اس کے 6 فیورز پہ شکر ادا کروں، تھینک یو کروں، اللہ کا شکر ادا کروں، اس کے ساتھ نائس رہوں، اس کو تھینک یو بولوں، اس کے جزاک اللہ بولوں، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ میری میرج ہیلدی ہو جاتی ہے۔ میرجز میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر کرتے رہتے ہیں اور ایک دفعہ جب شوہر نہیں کرتے تو آگے سے وہ کہتی تم نے تو میرے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب شکر کا پہلو نکل جاتا ہے تو ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ کائنڈ ہو جاتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، ظاہر ہے جب ہم شاکر ہو جاتے ہیں، صابر ہو جاتے ہیں، تو ہم کائنڈ ہو جاتے ہیں، دل میں ہماری کائنڈنس آ جاتی ہے، ہمیں دوسرا انسان اچھا لگنے لگتا ہے، اس کی طرف سے ہمیں پازیٹیو خیالات آتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پازیٹیو ہو جاتا ہے، ایک وائب آ جاتی ہے نا۔ اگر میں خوش ہوں کسی سے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے خوش ہے، تو آٹومیٹکلی پھر ایک انوائرمنٹ جیسے بردرہڈ اینڈ سسٹرہڈ کی اسلام میں بڑی امپورٹنس ہے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم مل کے کام کرنا، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ایز اے خلیفہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پھر ہم مل کے جو ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے میں یا اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ کائنڈ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پہ رحم نہیں کریں گے، کوئی بھی کام ہم ساتھ مل کے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ریلیشن شپس ہمارے ڈیپر ہوتے ہیں، اس کو تو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا، دوستیاں ہماری ڈیپر ہوتی ہیں اور فرینڈس بنتے ہیں، اس لیے کہ ہم تھینکفل ہیں، ہم ہیپی ہیں، ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، ہم ان سے ناراض کم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم زیادہ گریٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں، تو ہماری ڈیفینیٹلی سوشل، اب مسلمان کے لیے سوشل لائف بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی دعویٰ کرنے کے لیے، مطلب اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے۔ اگر ہماری سوشل ہی لائف نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ہم وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ کیریئر، ڈیفینیٹلی ہمارے کیریئر بیٹر ہوں گے، ہم اپنے باس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہوگا، ہم اس نے جو ہمارے ساتھ فیورز کیے ہوں گے ہم اس کو ایکنالج کریں گے، اور اسی طرح باس جو ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھا ہوگا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ امپلائی جو ہے وہ ایک چیز صحیح، دوسری چیز صحیح، تیسری صحیح، چوتھی صحیح، تو اس پہ تو باس کوئی نہیں اس کو دیکھتا، لیکن 5ویں چیز غلط کرتا ہے تو اس پہ ٹوک دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ناشکری ہے کہ جب آپ کے امپلائی نے 4 چیزیں اچھی کی ہیں تو چاروں وقت میں بھی اس کی اپریشیٹ کرو، اس کو گریٹیٹیوڈ شو کرو، اس کی تعریف کرو۔ ہاں 5ویں میں آپ اس کو بتا سکتے، جب آپ نے 4 میں اس کی آنیسٹی کے ساتھ اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا، اس کے کام کو اکنالج کیا ہوگا، تو ظاہر ہے 5ویں کام میں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں تم تھوڑا چینج کر لو۔ لیکن اگر ہم نے بالکل ہی اس کو گریٹیٹیوڈ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے جب ہم 5ویں کام پہ اس کو ہم وہ کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، تو پھر وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے، پھر وہی نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، باس مجھے پسند نہیں کرتا، باس کے دل میں بھی اس کے ظاہر اس کے بیہیویئر سے شو ہو جاتا ہے۔ تو بینگ ہیپی اور رضا، اللہ سے راضی رہنا، اٹس لائک بینگ ہیپی، اور اس میں آپ کیریئر میں بھی ہیپی رہ سکتے ہیں، یو اچیو مور۔ اور جب آپ وین یو آر ہیپی، آپ ایک چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو آپ کے دماغ کھل جاتا ہے کہ میں دوسری چیز بھی کر سکتا ہوں، پھر آپ دوبارہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، پھر آپ کو اور پتہ چلتا ہے کہ میں اور بھی کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے آپ اپنے گول تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ کو اچھی۔ لیکن اگر آپ نے ناشکری کی کہ میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، میں تو وہ بھی نہیں کر سکتا، تو ظاہر پھر جب آپ نے ناشکری کر کے اپنے آپ کو کہہ دیا تو آپ واقعی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسا آپ خود کو بولیں گے ویسے ہی آپ کرنے لگیں گے۔ ڈیفینیٹلی اس میں پھر ایک ایریا آتا ہے، ہیلتھ کا ایریا آتا ہے، ہیلتھ بھی آپ کی ظاہر ہے۔ دیکھیں جو ہیپی ہوتے ہیں نا، اب نئی ریسرچز آ رہی ہیں کہ جو جتنے ہیپی جن کے مائنڈ ہوتے ہیں، جتنے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، جتنے کنٹینٹ ہوتے ہیں، جتنے ریلیکس ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ہیلتھ زیادہ اچھی رہتی ہے۔ مطلب اگر آپ کنٹینٹ ہیں تو آپ کو رات کو آپ نے دیکھیں کنٹینٹ بھی وہی رہ سکتا ہے جو اپنی دنیا میں راضی ہے، جو اس کے پاس ہے اس میں سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی نکالے اور اس میں اپنی زندگی بنائے، اس کو سیلیبریٹ کرے۔ سیلیبریٹ سے میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی سیلیبریشن ہو، مطلب آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوا، آپ اپنے 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، سب کو انوالو کیا،
ساتھ مل کے چائے پی, تو یہ آپ نے اس پہ اللہ کا سب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, تو آپ کی ایک پرسنالٹی بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وین یو آر تھنکنگ ہیلدی, آپ ویسے ہیلتھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں میں ڈپریشن اور جن لوگوں میں بچپن میں ایشوز, سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, ان کے نہ صرف وہ سائیکیاٹرک نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں بلکہ ان کے فزیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, لائک بس اس میں آپ بلڈ پریشر لے لیں یا ہارٹ کا لے لیں. تو اب تو یہ نئی تھیوریز یہ آ رہی ہیں کہ کے ساتھ ان ہیپی مائنڈ کے ساتھ, نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ, تھنکنگ ایررز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ فزیکل ہیلتھ پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. پرسنالٹی ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے نا گریٹ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی پرسنالٹی پر. اب دیکھیں نا, جب میں نے شکر ادا کیا, ٹھیک ہے, اللہ کا, تو سب کچھ میرے ساتھ دنیا میں ہوا, بہت مشکلیں بھی آئیں, آسانیاں بھی آئیں, اور میں نے آسانیوں پہ فوکس کیا اور میں نے مشکلوں پہ بھی فوکس کر کے اللہ کے, جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ مشکل میں بھی شکر کرنا ہے, آسانی میں بھی شکر کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا, میرا اللہ سے رشتہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اپنے دین سے رشتہ بہت کلوز ہو جائے گا, میرا تعلق بہت بڑھ جائے گا. اور جب میرا تعلق بڑھ جائے گا تو ظاہر ہے میں اللہ کی محبت میں وہ کچھ کرنا چاہوں گی جو مجھے کرنا چاہیے. بہت کچھ کرنے کا دل چاہنے لگتا ہے جب آپ مینٹلی ہیلدی ہو نا, آپ کی پرسنالٹی ہیلدی ہو, تو پھر آپ کو اللہ کے ساتھ بڑا صحیح کنیکشن بنتا ہے. لیکن اس کے لیے یہی بات ہے کہ اسٹارٹس فرام گریٹیٹیوڈ, اللہ کے شکر ادا کرنے سے, یا شکر ادا کرنے سے ہم لیس مٹیریلسٹک ہو جائیں. ظاہر ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب مٹیریل چیزیں جو ہیں دنیاوی, پیسہ, دولت, جب یہ انسانوں سے زیادہ آپ کو میٹر کرنے لگے, جب یہ رشتوں سے زیادہ آپ کو میٹر کرنے لگے, تب وہاں پر پرابلم ہے. پھر آپ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں. اب مٹیریلسٹک میں آپ کے پاس اگر ایک گھر ہے تو آپ کو 2 گھر, آپ شکر نہیں ادا کرتے, آپ کو پھر دوسرا گھر چاہیے, دوسرا گھر ہے تو پھر آپ کو تیسرا گھر چاہیے, آدھی دنیا ہے تو پھر آپ کو یہ فکر ہوتی ہے باقی کی آدھی دنیا کس کے پاس ہے. تو یہ آپ کو اتنا مٹیریلسٹک آپ کو اس میں ڈال دیتا ہے, چونکہ آپ نے شکر نہیں کیا, آپ اس پہ راضی نہیں ہوئے جو اللہ نے آپ کے لیے فکس کیا ہوا تھا. تو انسان جب مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کی زندگی میں سے ہیپینس از آل گون, پھر وہ خوش نہیں رہ سکتا. پھر مجھے نہیں پتا کون سی چیز اس کا جو ہے وہ جو مٹیریلزم ہے وہ کس طرح ختم ہوگا, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں شاید موت کے ساتھ ہی شاید اس کی یہ سب چیزیں ختم ہوں. تو اس طرح اف یو آر لیس مٹیریلسٹک, آپ لوگوں کی قدر کریں گے, لوگ آپ کی قدر کریں گے, لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے, آپ کو اسٹیٹس کا ایشو نہیں ہوگا. تو اس پہ اب جیسے کہتے بھی ہیں نا کہ اپنے سے کم والوں کو دیکھو, اپنے سے زیادہ والوں کو مت دیکھو, ان کو دیکھ کے اسی لیے تاکہ پھر آپ کو اللہ کی شکر کا خیال آئے. جیسے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ میں اللہ سے جوتے کی شکایت کر رہا تھا, اور تب میں نے اللہ کو شکر ادا شروع کیا جب میں نے ایک انسان کا پیر ہی نہیں دیکھا. تو مطلب یہ ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں. ظاہر شکر کریں گے تو ہماری خود اعتمادی میں بڑھے گی, چونکہ ہم شاکر ہوں گے, صابر ہوں گے, وزڈم آئے گا ہمارے اندر, چیزوں کو سمجھیں گے, خوشیوں میں سے خوشیاں نکالیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ ایک گریٹیٹیوڈ کو لے لیں تو گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہیپینس ہمیں ہمارے سارے ایریاز کو کور کرتا ہے, جس میں ہمیں ایموشنل ایریاز ہیں, سوشل ایریاز ہیں, کیریئر ہے, ہیلتھ ہے اینڈ پرسنالٹی ہے. اچھا, یہ تو ایک بڑی اچھی سی سلائیڈ بنی ہوئی ہے کہ ہیپینس کے سیکرٹ کیا. اچھا, جب میں ہیپینس کہتی ہوں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کنٹینٹمنٹ, سیٹسفیکشن, کہ میں اس دنیا میں کنٹینٹ ہوں. بعض لوگ ہیپینس کا ڈفرینٹ مطلب لیتے ہیں, لیکن میرا مطلب ہیپینس سے یہ ہے کہ جو مجھے اللہ نے دنیا میں دیا ہوا ہے میں اس پہ بہت راضی ہوں. تو ظاہر ہے جتنا ہی ہم گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کریں گے, آپ نے میرے ساتھ کوئی فیور کیا اور میں آپ کو بھی میں اگر تھینک یو کروں گی, کسی نے بھی میرے ساتھ فیور کیا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے فیور ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو شکر کرتے ہیں, ایک دوسرے کا تھینک یو کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پریز کرتے ہیں, تو ہماری لائف میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے رحم, محبت, تعلق, عزت بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب ہمیں ایک دوسرے سے تعلق, عزت بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی ہماری لائف جو ہے وہ ایک بڑی پروڈکٹیو اور بہت فروٹفل اور بہت سیٹسفائیڈ لائف گزرتی ہے, جیسے ایک مسلمان کی لائف گزرنی چاہیے. ہاں, یہ بھی بڑا کانسیپٹ انٹرسٹنگ سا ہے. جب میں اس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ چلیں آپ میتھمیٹکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم ایسا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو, ینگسٹرس کو ہم ایک لسٹ بنا کے دیتے ہیں اور پھر ہم اس سے کہتے ہیں اوکے رائٹ ڈاؤن دا تھنگس, like think about the good things in our lives in terms of their presence. ٹھیک ہے, like I have a job, I'm going to school, I'm studying, I have parents, I have siblings, I have family,
مطلب بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ لکھیں کہ جو آپ کے پاس نہیں, آئی ہیو اے جاب. اب آپ لکھیں کہ اگر میرے پاس جاب نہیں ہوتی تو یہ تو ایک چیز ہے. اگر وی اسٹارٹ میکنگ اے لسٹ, لائک میں تو کہتی ہوں باڈی سے ہی شروع ہو جائیں. آئی ہیو ہینڈس, اور اگر میرے پاس ہینڈس نہیں ہوتے تو کیا ہوتا. آئی ہیو فیس, آئی ہیو لپس, آئی ہیو mouth to breathe, nose to breathe. مطلب اگر ہم اپنی یہ لسٹ بنائیں, and I would suggest all of you to go home and make a list کہ کیا چیز آپ کے پاس ہے, اور اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں. ہم پانی کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. 3 دن کے لیے جو ہے میری سسٹر ہیں, ان کے گھر پانی آنا بند ہو گیا. تب ہمیں اس کو احساس نے کہا کہ دیکھو جس چیز کے بارے میں نے کبھی شکر ہی نہیں اللہ سے کیا, اب 3 دن سے میرے گھر میں نہیں آ رہا ہے, تو جب آیا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے. کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں, بہت سک ہو جاتے ہیں, ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے, پھر ہم دوبارہ سے ریکوری کرتے ہیں, ریکور ہوتے ہیں, تب احساس ہوتا ہے کہ ہیلتھ اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا, ہماری ٹینڈنسی یہ ہے, ہیومنس کی جو ٹینڈنسی ہے, مسلمان کی ٹینڈنسی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو تو ہم فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ تو ہم فوکس ہی نہیں کرتے. ویسے ایک کانسیپٹ آ رہا ہے مائنڈفل ہونے کا, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی زندگی میں چیز ہو رہی ہے, پازیٹیو چیز ہو رہی ہے, اس پہ آپ مائنڈفل ہوں, اس پہ فوکس کریں, اس کے بارے میں سوچیں, اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو بینگ مائنڈفل سے جو ہے ہمیں اپنی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینے سے ہم چھوڑ دیں گے, اور ہم ان پہ ٹینشن پے کرنے لگیں گے. لائک اگر ہم سانس لینے پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں, سانس لینے سے لے کر آگے ہر چیز پہ, تو میں سمجھتی ہوں ہماری شکر جو ہے وہ اس کے علاوہ شاید ہم کسی سے کوئی بات ہی نہ کر سکیں, اتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور آپ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں ہوتے ہیں, گیدرنگز میں ہوتے ہیں, تو ایک ایسا موضوع اٹھائیں, ایک پازیٹیو ٹاپک اٹھائیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. کچھ لوگ بہت کمپلین ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ نہیں اچھا ہوا. جب وہ بھی آپ کا مزاج دیکھیں گے, 1-2 لوگ اور اللہ کا شکر ادا کریں گے, تو آپ ایک پورا ماحول بدل سکتے ہیں. ایک انسان کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچوں میں تبدیلی لا سکتا ہے, اگر اس کی جو ہے تھاٹ پیٹرن صحیح چل رہا ہو. اوکے, دین اف یو جو لوگ گریٹیٹیوڈ نہیں شو کر سکتے, جن کے نہیں آتی, تو اوکے لیٹس دے سے وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ گوئنگ آن ان مائی لائف, کچھ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے. تو پھر ان سے آپ یہ کہیں کہ ایسے چلیں, اگر آپ کی پلس ہی نہ چیک کر لیں چل رہی ہے, اگر نہ چل رہی ہوتی تو کیا ہوتا, ہم لیونگ بینگز ہی نہ ہوتے. تو مطلب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بالکل ہم اس بیسک پہ بھی چلے جائیں. تو دس از اے ویری گڈ سلائڈ. اس میں ایک پوائنٹ بہت آسانی سے کلیئر ہو رہا ہے کہ اور کچھ نہیں تو اپنی جو ہے وہ پلس چیک کر لیں, تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر زندگی ڈالی ہوئی ہے. اوکے, یس آف کورس لائف از اے پرابلم, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. زندگی جو ہے وہ مسائل سے بھری ہوئی ہے, زندگی میں ایشوز ہیں, لیکن زندگی گزارنا یہ ہے کہ جو ہمارے ایشوز آئیں ہم ان ایشوز کو سالو کریں. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایشو آتا ہے, آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آپ کو غصہ آتا ہے, آپ سیڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو رونا آتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ اپنے غصے میں آ کے کچھ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن اب جیسے ماں اور بچے کی ایگزامپل دیتی ہوں, ماں کو اپنے بچے پہ غصہ آیا تو اس نے غصے میں آ کے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا. ٹھیک ہے, اب اس وقت اب اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا تھوڑا پاز لے کے کہ مجھے اس کو ڈانٹنا تھا یا مجھے اس کا مسئلہ حل کرنا تھا. اگر ڈانٹنا تھا تو ٹھیک ہے ڈانٹ دوں, لیکن اگر مسئلہ حل کرنا تھا تو ڈانٹ از ناٹ دا سولوشن. پہلے تھوڑا سا تھنکنگ ٹائم لیں اور یہ دیکھیں کہ ہاں مجھے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ ایشو ریزالو کرنا ہے. اینڈ دین یو کین ٹاک ٹو یور کڈز, اور اگر اس کی غلطی ہے تو اس کو بتائیں. لیکن جو ہم ایک دم پرابلم پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, دیٹس ناٹ اے ہیلدی ایٹیٹیوڈ. ہمیں ہمیشہ ایک پاز لینا چاہیے, ایکشن, پاز اینڈ ری ایکشن. زندگی مسئلوں سے گھری ہوئی ہے, یہ زندگی ہے. آگے اس پہ ڈیٹیل آئے گی کہ کون سی وہ جگہ ہے جہاں پہ مسئلے مسائل نہیں ہیں. چونکہ اگر ہماری زندگی دیکھیں, اللہ جتنی ہم پہ مشکلیں ڈالتا ہے وہ اتنا ہی ہماری آزمائش کرتا ہے, وہ جتنی ہماری آزمائش کرتا ہے وہ اتنے ہی ہمارے گناہ دھوتا ہے, اور ہم جتنا آزمائشوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اتنی ہمیں اللہ سے قربت نصیب ہوتی ہے. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نظر کرم کی ہے, کہ شاید ہم تھوڑے سے اس سے دور جا رہے تھے. تو کسی پہ جب تکلیف آتی ہے تو زیادہ تر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تو میں تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہوں کہ جو مشکلیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں.
اچھا یہاں پہ ہم اس ٹاپک کو اس پریزنٹیشن کو ختم کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے گریٹیٹیوڈ کے اوپر بات کی کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اور کیسے ڈیولپ کرنی چاہیے. اب ڈیولپ کیسے کرنی ہے اس کی جو ٹپس ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دیں گے. السلام علیکم.